ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب کرنے والی ہے اور وہ ہے دعا جب مانگی جاتی ہے اور جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اس کے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ دعا مانگی جائے, دعا کے الفاظ کو صرف پڑھا نہ جائے. جب دعا مانگی جاتی ہے تو پھر اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوتا, اور قرب کے اعتبار سے بھی بندہ اللہ کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے. جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے. یعنی عبادت وہ عبادت کہلاتی ہے جس میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جائے نا, وہ عبادت مقبول کہلاتی ہے. اس کے اوپر ثمرات مرتب ہوتے ہیں. دعا یہ کہا گیا کہ یہ عبادت ہے, اور ایک روایت میں الدعاء هو العبادت, دعا عبادت ہے, اور ایک میں ہے کہ الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اس کا مطلب ہے کہ نچوڑ ہے, خلاصہ ہے عبادت کا, جو کہ انسان کو دعا سے ملتا ہے, جو عبادت کا نچوڑ ہے, عبادت کا مغز ہے. تو دعا جو ہے اگر ہم غور کریں, انبیاء علیہ السلام ان نے بھی جو اللہ سے کوئی چیز لی,
قبول کروائی وہ دعا تھی جس کے ذریعے سے انتہائی مشکل کے اندر بھی دعا مانگی، دروازہ کھولتا گیا۔ اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مارکے بدر کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس تھا وہ، اور یہاں بے سر و سامانی میں چند تلواریں تھی، گھوڑے تھے، کچھ اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کون سا عمل ایسا کیا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے وہ پیش کیا؟ وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ وہاں لگانا تھا، اور اس خیمے کے اندر جو کہ بدر کے میدان کے اندر آج بھی وہ مسجد عریش وہاں بنی ہوئی ہے، مسجد ہے، اور وہ عریش چھپر کو کہا جاتا ہے، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے، رات بھر مانگتے رہے اللہ سے، طویل سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس پر رشک کرنے لگے، اور ان کے وہ پریشانی کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ جو ہے مانگ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگتے ہوئے کیا پیش کیا؟ یا اللہ میرے پاس کوئی سر و سامان بے سر و سامان ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ مٹھی بھر جماعتیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کہ دین آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام بلند کیا جائے اور دنیا کے اندر اسلام پھیلے، تو یہ مٹھی بھر جماعت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ دعا مانگ رہے ہوں اور جس طرح ہماری عام عادتیں ہیں نا دعا مانگنے کی نا، ایسا نہیں، روئے جا رہے ہیں اور مانگتے ہی جا رہے ہیں۔ یا اللہ اگر منظور ہے کہ آگے بڑھ جائے نا، اور یہ تو یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما دے، کامیابی نصیب فرما دے۔ اور جب وہ پہلا مارکا تھا کہ اللہ پاک نے کیسی کامیابی دی کہ ایک ایسی عظیم الشان فتح دی جس کی وجہ سے وہ کافروں کے اتنے لوگ ان کے مارے گئے، 70 ان کے مارے گئے، اور قید ہو گئے، بڑے بڑے سرداران کے مارے گئے، ان کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ کیا چیز تھی؟ آپ نے جو سہارا لیا جس چیز کا، وہ دعا تھی۔ یا اللہ میرے پاس یہ مانگنا ہے، مانگ رہا ہوں، اللہ نے قبول فرما دی۔ دوسرا مارکا جس وقت ہوا، بھئی اس طریقے سے گردنیں پھلانگ کر نہیں آیا کرو، بہت بری بات ہے، مجبوراً مجھے کہنا پڑا رہا۔ جمعے کے دن روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ گردنیں پھلانگ کر آتے ہیں وہ اپنا آپ کو جہنم کا پل بناتے ہیں، تو جب پہلے آیا کریں یا پھر پیچھے بیٹھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں آپ نے مانگا، دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ احد کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، احد کا فیصلہ بدر کے مارکے، جس وقت بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تھا، ان کفار کے جو قید ہوئے اس وقت ان کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اگر آپ فدیہ لے کے چھوڑیں گے تو تمہارے اتنے شہید ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے بات پیش کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کو ترجیح دیتے، موت کو ترجیح ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، الموت جسر یوسر الحبیب الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے نا، الموت تحفۃ المؤمن، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، اور کافر کے لیے تو بہت پریشانی ہے۔ مومن تو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور پھر جو تو مرنا ہے، لیکن کاش مر کے بھی سکون نہ پایا تو کدھر جاؤں گا۔ مرتا ہے انسان سکون کے لیے، جگہ اپنے گھر کے لیے، بھائی اپنا محل بنایا ہے نا، اپنے محل بنایا ہے تو اس نے اپنے محل میں جانا ہے، تو محل میں جانے سے کون پریشان ہوتا ہے؟
اپنے مکان بنائے، باغات بنائے ہیں، اپنی جو ہے بلڈنگیں بنائی ہیں، بہت بڑے بڑے محلات بنے ہوئے اس کے لیے، تو اپنی حور و قصور ہے، کیا سے کیا نعمتیں ہیں، اس کے لیے کون پریشان ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس نے آگے گھر نہیں بنا ہو کہ یار جاؤں گا تو وہاں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اعمال بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پیش کر سکے۔ تو یہ دعا تھی جب مانگی جاتی تھی نا، یوں نتیجہ نکلتا۔ جس وقت غزوہ خندق ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس خندق کھودنے کے بعد اب چل رہا ہے معرکہ، تھوڑا بہت تیر اندازی ہو رہی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی مانگ رہے۔ دو تین دن کے بعد، کئی دنوں کے بعد جس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے ہی جا رہے، بشارتیں تو پہلے بھی بہت دکھائی گئی، مانگتے روایات میں آتا ہے اس وقت دعا قبول ہو گئی، اور دعا قبول ہوئی تو نتیجہ نکل گیا کہ جنگ نہیں کرنی پڑی، اللہ پاک نے قدرت سے ایسے ایک ہوا چلا دی، اتنی سخت قسم کی ہوا چلا دی، ان صحابہ کرسی کے سامنے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، وہاں ان لوگوں کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئی، اور اٹھ کر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اس طرح بہتر ہو گئے، وہ 15,000 کا لشکر۔ اب وہ مارے گا، اور یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے کیسے نتیجہ دیا؟ دعا ہی مانگے جا رہے اور قبول ہو گئی، تو قبولیت کا نتیجہ کیسے نکلا؟ پہلے کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ اصحاب غار، وہ 3 لوگ جنہوں نے جب ایک جگہ جا رہے تھے اور کسی غار میں انہوں نے پناہ لی، تو جیسے پناہ لی تو اوپر سے وہ بڑی چٹان آ گئی، اور چٹان نے ان کا دروازہ بند کر دیا، غار کے اندر بند ہو گیا، اتنی بڑی چٹان کہ انسان حرکت دے کے ہلانا تو سوال بھی پیدا ہوتا۔ اب پریشان کہ کیا کریں، یہ ہے، اور اس وقت کیا کیا انہوں نے؟ دعا مانگی، اور دعا مانگی، اپنے ایک عمل کو پیش کیا اللہ کے سامنے۔ قصہ طویل ہے، ایک نے اپنے عمل کو پیش کیا، دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ میرے ساتھ معاملہ ایسا تھا، برائی کے لیے ایک عورت نے دعوت دی اور اس کے اوپر سب کچھ تیار کر کے اتنے پیسے مانگے، لے کر آ گیا، جب سامنے آیا اس وقت اس نے کہا اتق اللہ، تو اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈر کا کہا تو میں بھی گھبرانا گیا، وہ پیسے بھی چھوڑ دیے اور کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے برائی کو چھوڑا، آپ کے ڈر سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اس غار کا منہ تھوڑا سا کھول دیا کہ روشنی آنے لگی۔ اب کس طرح کھولا؟ کیا ہے دعا کتنی طاقتور ہے؟ دعا جب مانگی جاتی ہے، اور دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے ماں کی خدمت کی، اور ایسی خدمت، رات کو دودھ لے کے آیا، بچے پہ لکھتے رہے، ماں میری سو گئی اور میں دودھ کے گلاس لے کے کھڑا رہا، اور وہ صبح ہو گئی، ماں اس کو آنکھ لگ گئی، اس کی سو گئی، اور میں لے کر دودھ کھڑا رہا کہ ماں ابھی اٹھے میں دودھ پیش کروں، بچے میرے روتے رہے، ان کو نہ پیش کیا جب تک ماں کو نہ پیش کر سکوں، ماں اٹھی اور اس کو پھر میں نے دودھ دیا، یا اللہ خالص آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا۔ چٹان وہاں سے تھوڑی زور سے کی اور دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اور تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے اس طریقے سے ایک مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد وہاں اپنی کچھ جو ہے نا وہ مزدوری اس وقت لے نہ سکا اور وہ چلا گیا۔ اس آدمی نے جس کے پاس مزدوری کی تھی اس نے اس سے تجارت کی، بکریاں بہت کچھ لیا، سب کچھ، عرصے کے بعد آیا، بھائی میری مزدوری دو، اس نے کہا آپ کی مزدوری یہ ساری وادی یہ بکریوں کی سب کچھ آپ کی ہے، اس نے کہا ہاں، کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کے کسی مال میں خیانت نہیں کی، سب کو میں نے پیش کر دیا آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ کہیں اس کے جو ہے نا مزدوری میں 1 روپے کم نہ ہو، اور یقیناً سارا اس کے مال سے کیا تھا، تو اس طریقے سے اس کے وہ مال میں نے پیش کیا۔ اللہ پاک کو عمل پسند آیا، اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا، دور ہو گیا، ہو گئی اور راستہ نکل گیا ان کو، اور باہر آ گئے۔ دعا کی برکت سے کچھ عمل تھا پیش کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ آج کل نہ اپنا روزہ پیش کر سکتے ہیں،
نہ تراویح کو پیش کر سکتے ہیں، نہ اپنی کسی نیکی کو پیش کرتے ہیں۔ ہماری ہر نیکی کے پیچھے یا تو اخلاص نہیں ہے، ریاکاری اور دکھلاوا پڑا ہوا ہے، اور یا وہ جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہوتی، یا وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، یا غفلتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا جو خلوص کے ساتھ اور جو صفائی قلب کے ساتھ، جو انتہائی لجاجت سے ہے، جو انکساری کے ساتھ مانگی جائے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ دعا تو ایسی ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ انسان کی تقدیر وہ بھی دو قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ یہ تقدیر معلق جو ہے نا کہ لکھا کہ یہ اس نے دعا مانگے گا تو یہ کام اس کے ہو جائے گا، دعا مانگے گا تو یہ چیز، یہ پیسوں میں اضافہ ہو جائے گا، عمر میں اضافہ ہو جائے گا، یہ چیز اس کو مل جائے گی۔ دعا مانگنے کے ساتھ اللہ تبارک دعا مانگے گا، آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ دعا مصیبتوں کو ٹالتی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، دعا مانگی مصیبتیں ٹل گئی۔ اب یہ دعا تو ہے، دعا مانگی جائے۔ میرے دوستو، ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا کے اندر بھی رسم پورے کرتے ہیں۔ ہماری تو میت کے اوپر بھی رسم پوری ہوتی ہے تو 3 دن کے بعد رسم ہے، 40 دن کے بعد رسم ہے، جمع کیا، کھلایا پلایا، اٹھ کے گیا، اگلے تبصرے کہیں گے کیا کیا، ایسے نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، وہ تھی، وہ کھانا ایسا نہیں تھا، اور یہ بیٹھا ہوا رسمیں ادا کرنے، پیسہ ضائع، چیز ضائع، اور رسم ادا کر چلا گیا، کیا کر رہا ہے؟ ہم تو کبھی خاص موقعوں پر قبرستان چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی غیر شرعی کام کر کے آ جاتے ہیں، کہیں اگربتی لگا دی، کہیں پھول چھڑک دیے، کہیں پتیاں جھاڑ دی، اور اٹھ کر جو ہے نا آگے کیا کیا؟ یہ کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے، کس کو راضی کیا ہے، کس کی مان کر رہے؟ نہیں، اپنے جی کے ماحول کی رسم کی۔ کیا بخشوانے گئے تھے؟ بس کیا کر کے الٹا ہی اپنے آپ کو پکڑوا کے آگے کہ یہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تو میرے بھائیوں، نہ یہاں پر اللہ کے سامنے دعا مانگنے کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے، عبادت خانے کی، عبادت گاہ کی شرط نہیں ہے کہ مسجد میں ہی دعا قبول ہوگی، فلانی جگہ پہ نہیں۔ پہلے لوگوں میں بڑا مسئلہ، ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی آسانی کی ہے، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس مقام پر ہو، جس مکان پر ہو، اگر دیکھیں تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اندھیرے در اندھیرا ہے، فی ظلمات ونادا فی ظلمات البحر، اندھیرا در اندھیرا ہے، وہاں پکار رہے۔ اب پکارا یونس علیہ السلام نے، ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے پکار۔ آپ بزرگ برتر ہیں، آپ پاک ہیں، میں ظالم ہوں۔ یہ دو چیزیں تو ہیں، اللہ کی بڑائی، اپنے آپ کی کمزوری، اپنے آپ کی گناہ، اپنے آپ کی پریشانی ذکر کرے اللہ کے سامنے، یہ دو چیزیں تو ہیں۔ اور ہم اپنا سر بھی اونچا اور نہیں اس کے بعد دعا مانگ رہے جس طرح کوئی احسان کر رہے اللہ پر، اور اس کے بعد دو پکار ہوئی نا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اپنی عاجزی بیان کی، اپنی بے بسی بیان کی، اس کے بعد یہی بات تھی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور قبول فرمانے کے بعد اگلی چیز کیا ہوئی؟ اگلی بات اللہ نے جو بتائی ہے نا، وہ بات ہے اصل، وہ کیا تھا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے قبول کر لیا، غم سے نجات عطا کی، اسی طرح اس امت محمدیہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کی پکاروں کو بھی ہم یوں ہی سنیں گے۔ اس امت محمدیہ، قرآن تو اس امت پر نازل ہوا نا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پریشانی کا ذکر کیا، آپ نے کہا بھائی، اپنے بھائی یونس کے اس پکار سے کیوں نہیں اللہ کو پکارتے ہو؟
اپنے بھائی یونس علیہ السلام کی اس دعا سے جو مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میرے بھائیو آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں. ہم بھی تو مانگ رہے, ہم نے کھجور کی گٹھلیاں لے لیں گے, بیٹھ جائیں گے اور اس کے اوپر دعا مانگنے کے لیے. ہم تو عادت پورا کر رہے ہیں, مانگنے والے کہاں آئے؟ ہم تو عادت پورا کر رہے ہیں, 1.25 لاکھ مرتبہ گھٹلیاں چلا دو میرا کام بنے گا. ہم تو گھٹلیاں گھما رہے ہیں. کہاں یہ آیت کریمہ کدھر مانگنا نہیں ہے, رسم ہو رہی ہے. تو یہ رسموں پر چل پڑے نا. اب مانگنے والا اب انتہائی میں اندر جہاں پر بھی ہے, کسی جگہ پر بھی ہے, اپنے دل سے گہرائی سے مانگ لے اللہ پاک سے, اللہ سنتا ہے. ان ربی قریب مجیب, وہ قریب بھی ہے, سنتا. وہ اللہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو مجھے پکارنے سے, مجھے مانگنے سے تکبر کرتا ہے, اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہونا, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہونا, ہمیں کوئی پریشانی نہ ہونا, اس وقت اے دعا, یہ کیا دعا ہے, یہ بس اٹھ کر وہ رسم ادا کی چل میں دعا کراتے ہیں. تھوڑا سا ہم تو ہر جگہ پہ رسمیں کر رہے ہو. میرے بھائیوں خدا کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر مانگنے والے بن جائیں. اس ماہ مبارک کے اندر رحمتوں کے دروازے کھولیں. اگلا عشرہ مغفرت کا آ رہا ہے, اس کے اندر خوب مانگ لیں تاکہ جہنم سے خلاصی ہمیں مل جائے. یہ ماہ مبارک ہے. بدعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آمین کا جبرائیل امین نے بدعا کی, تباہ برباد ہو جائے وہ انسان جس پر مبارک مہینہ گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کرواتے. مبارک مہینہ گزرے اپنی بخشش نہ کروا لے. اور بھائی بخشش تو کریں گے, کہ گناہ کو تو چھوڑیں گے نا, بد اخلاقیوں کو تو چھوڑیں گے نا, اس ضد کو, حسد کو, تکبر کو, غیبت کو, جھوٹ کو, ان کو تو چھوڑیں گے تو جا کر کے بخش جائے گی نا. اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, مانگنے بیٹھ گئے اور اللہ کہتا ہے میرے بندے جو اندر کی ساری غلاظتیں چھوڑو, نکالو ان کو. ظاہر کا وضو کر لیا اور انسان کا جو ہے نا اندر اتنا ہی میرا ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جنت بھی جا رہے, بخشونے بھی نکلے. جہاں حدیث میں آتا ہے کہ حسد ہو اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہو, دعا قبول نہیں ہوتی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ کیا جملہ ہے, اس کو سوچے تو صحیح. یہ کسی شرائط پوری نہیں ہے, اندر صاف نہیں ہے. تو اس لیے اللہ دینے کے لیے تیار ہے, اللہ بندے سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے. بندہ ذرا محبت تو کرنے کے لیے آ جانا. اللہ دینے کے لیے تیار ہے, اللہ بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے. نہ جانے تھوڑی سی نیکی ہماری ہو, چلتے چلتے کیوں کر جائے اور اللہ بخشش کا فیصلہ کر دے. اس لیے اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے, رحمت کے دروازے کھولے ہیں, مغفرت کے دروازے کھولے ہیں, بس مانگنے والے بن جائیں. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ماہ مبارک ہیں, یہ ہم سے ایک چیز کا تقاضا ہے کہ عبادت کرے تو خالص اللہ کے لیے کریں, دعائیں مانگے تو اللہ کے لیے مانگے. دعاؤں میں آمین آمین کہنے والے صرف نہ بنے. آمین آمین, امام دعا کر رہا پیچھے سے آمین ہے, امام کیا مانگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, پیچھے سے ہم بھی وہی کر رہے. میں کیا مانگ رہا ہوں, مجھے تو بھائی اپنے اللہ پاک سے حاجتیں ہے نا, اللہ کے سامنے رکھیں. اب تو ہم بھی نمازوں کے بعد بھی بس کچھ دعا کچھ نہیں, کچھ ہاتھ اٹھے کچھ نہیں, کچھ بھائی یہ چیز کچھ بھی نہیں مانا رکھتی. اصل ہے قبولیت کے لیے انسان کے اندر سے مثلا ایک اجتماعی دعا ہو رہی ہے, وہاں قبولیت کے فکر ہے. انسان یہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ پورے, میرے گناہ بہت ہے, میری بدعمالیاں بہت ہے. اب کسی کی اللہ آپ سن لیں گے نا, میری بھی ان کی وجہ سے قبول فرما لیجئے تو حاجتیں میرے یوں ہی پوری. تو اجتماعیت کے اندر وہ انسان کو دولت مل جاتی ہے, لیکن دل کے اندر ہوگا نا. اور ہم تو پیچھے بیٹھے ہوئے, اگر یوں ہے کہ ہاتھ بھی ہمارے اٹھیں گے نہیں نا, اس لیے دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے. یہ نمازوں کے بعد دعا کہاں سے آ گئی, یہ دعا تو ہے, دعا کہاں سے آ گئی, دعا احادیث سے آئی ہے, دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, روایت میں موجود ہے. اب اس کو لازم سمجھ کر نہیں, اس وقت تو اس ٹائم کے اندر مانگنے والے بنے, نہ جانے انسان کس کو کیا آتا ہو. شریعت کو سیکھیں, شریعت کے اندر جھکے,
کہ اللہ کے دین کے سامنے جھک جائے پھر مانگنے والے بنے. ایک اللہ کی ذات سے تو جڑنا نا بھائی, کسی انسان کو تو نہیں جڑنا نا, اللہ کی ذات سے جڑنا ہے اور تو کسی سے نہیں جڑنا. آپ پوچھ کے شریعت کیا ہے, یہ ماں کے پیٹ سے نہیں آتی, وہاں سے انسان جاہل آتا ہے دنیا کے اندر, دنیا میں آ کر علم سیکھتا ہے, وہاں سے نہیں سیکھا کرتا. اور دنیا کے ہر علم ہم سیکھتے ہیں, ہر معلومات سیکھتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں, بس نہیں سیکھتے تو دین نہیں سیکھتے. اس لیے اس کے لیے ہمارے اندر پتہ نہیں کون سی چیز رکاوٹ ہے, یہ نہیں پوچھنا. جہالت پر چلتے رہیں گے, پوچھیں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی ذات سے خوب مانگنے والا بنا دے.